السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تمام تعریفات توصیفات اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے سراپائے رحمت اور برکت ہے۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے استغفار کے فوائد و ثمرات۔ استغفار کے معنی ہیں گناہوں اور لرزشوں سے اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا، اور توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ توبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جہنم کی وعید اور عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ثواب کی نیت اور گناہ کے خاتمے کے لیے اور بلند درجات کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ یہ صفت صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ تیسری قسم میں انبیاء علیہ السلام اور مرسلین شامل ہوتے ہیں۔ وہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ رب العزت سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج دور جدید کا انسان زندگی کی الجھنوں میں الجھا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، سچی خوشی کی تلاش میں پریشان پھرتا ہے، اور وہ سچی خوشی اور سکون اسے میسر نہیں آتا۔ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ اس تشنگی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا۔ اس تشنگی کی وجہ بڑی سادہ سی ہے۔ انسان اللہ رب العزت کا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب انسان اپنی پوری زندگی احکام الہی کے مطابق گزارتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی رحمت اور برکت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ تباہی اس کے گناہوں کا شاخسانہ ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ رب کائنات اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی تو اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دے دیتا ہوں۔ سو جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ گناہ آدمی کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ یہی گناہ بعض دفعہ اسے تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے توبہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ توبہ کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ توبہ کرو، میں تم سب کی توبہ کو قبول کروں گا اور تم فلاح پاؤ گے۔ توبہ کو قبول کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی ایک صفت تواب بھی ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنے والا۔ اللہ رب العزت غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توبہ نہ کرنا شیطان کی صفت ہے۔ جیسے یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک جھاڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، مگر آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام پشیمان ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے توبہ طلب کی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔
دوسری طرف شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا، یہ غلطی اس نے کی، مگر وہ اس غلطی پر اڑ گیا اور دلائل دینے لگا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ اس نے تکبر کیا، غلطی کر کے توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے، جبکہ غلطی کر کے توبہ کرنا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر غم سے راحت اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار اس مریض کے لیے دوا ہے جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ استغفار اس شخص کے لیے سفینہ نجات ہے جو مصیبتوں کے غلیظ جوہر میں غوطے کھاتا ہے۔ استغفار اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے جس کی کمر مصائب مشکلات نے توڑ دی ہے۔ استغفار اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دستی کا شکار رہتا ہے۔ استغفار کی کثرت اس کی مایوسی اور پریشانی کو دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے اور اسے فراغ دلی سے آشنا کراتی ہے۔ استغفار ہر اس آدمی کے لیے گمشدہ متاع ہے جو سچی خوشی ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی۔ استغفار ہر اس شخص کے لیے آسودہ حالی کی نوید ہے جو مالی طور پر تنگ دستی کا شکار ہے۔ اگر کوئی بے اولاد شخص اولاد کی تمنا کرتا ہے، استغفار کرنے سے اسے اولاد ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دیرینہ بیماری کا شکار ہے اور زندگی سے مایوس ہو گیا ہے تو استغفار اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا سندیسہ لے کر آتا ہے۔ استغفار کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے جنت میں داخلے کا پروانہ ملتا ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفار مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفار کرنے سے دل کو پاکیزگی اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی اور ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہمارے بیٹے کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر رکھا ہے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ تم اور تمہاری بیوی استغفار کی کثرت کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی گھر گئے اور استغفار کی کثرت کرنے لگے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کی بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئیں تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوہے کی زنجیریں تھیں۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ خود ہی کیسے ٹوٹ گئیں۔ پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک اونٹنی پر سوار ہو کر بھاگ نکلتے ہیں تو سارے اونٹ ان کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور وہ جان بچانے کی خاطر راستے میں کہیں نہیں رکتے، گھر آ جاتے ہیں۔ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے والد ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ استغفار کی برکت دیکھیے، ماں باپ بیٹے کی جدائی سے غمگین تھے، اللہ نے غم سے نجات دی۔ پھر ان کے بیٹے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ بہت سارے اونٹ بھی آ گئے ہیں کیونکہ میں نے بھاگنے کے لیے دشمن کی اونٹنی لی تھی، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب تم اس کو استعمال کرو، یہ ہے استغفار کی برکت۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے جاتے ہیں جو بالکل لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہو یا اس سے کچھ مانگتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں کہتا ہوں، اے اللہ، تو مجھے آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ پاک ہے، تم میں اس کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اسے شفا یاب کر دیا۔ فرمان ربی ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے
میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی شخص کو اسلام قبول کراتے تو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے: اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پر رحم کر، وہدنی، مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ کلمات تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے کام کریں گے۔ توبہ استغفار ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا اور جو کرنے سے منع کر دیتا وہ انسان کر گزرتا اور توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلے جاتے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی ہم پر برکت ہے کہ ہمارے لیے آج ہم استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر آج ہم استغفار تو کرتے ہیں مگر صرف زبان سے، دل سے شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے اس عمل کی اصلاح کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں، یعنی ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دونوں حالتوں میں استغفار ہم پر لازم ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب ہم رب کے حکم کی تکمیل نہیں کرتے تو توبہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے، اور دوسری حالت میں توبہ تب واجب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے، یعنی شراب مت پیو، زنا مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، یہ گناہ کے کام ہیں۔ ایسا عمل کرنے پر توبہ لازم آ جاتی ہے۔ فرمان ربی ہے، جب میرا بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور وہ جب چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ استغفار کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار جب بھی نماز پڑھتے تھے تو بآواز بلند اللہ اکبر کہتے اور 3 بار استغفار پڑھتے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے تھا کہ دیکھو میں نبی ہو کر کرتا ہوں تو تمہارے لیے کتنا لازم ہے۔ کوئی بھی شخص کتنی ہی پریشانی کا سامنا کر رہا ہو اور وہ کتنا ہی پریشان ہو، لیکن وہ اپنے رب کی ذات سے مایوس نہ ہو اور کبھی بھی اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے بلکہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، یعنی مزید عمل کرنے کی مہلت ختم ہو گئی، اور مومن کی عمر اس کی بھلائی میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہمیں اس عمل سے منع کیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی نقصان کی وجہ سے جو اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے یا پریشانی نازل ہوتی ہے تو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر اسے لا محالہ موت مانگنی بھی ہو تو وہ یوں کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے کوئی نہ کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم پابندی سے اپنے فرائض کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنے فرائض کی پابندی سے تکمیل کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔